اور آئیے ہم خداوند کے پاکلام کی طرف رجوع کریں اور ہم آج خداوند کے پاکلام میں سے دیکھیں گے مقدس لوکا طبیب کا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 32ویں آیت سے 43ویں آیت تک۔ مقدس لوکا طبیب کا انجیلی بیان 23واں باب 32ویں سے 43ویں آیت تک، اور ان آیات کو ہمارے لیے مسز ارم عمران صاحبہ تلاوت کریں گی۔ اسی کی ابدی جلالی پرفضل اور فتح مند نامی آپ سب کی سلامتی ہو اور خوشیوں کی یہ بھرپور لمحات آپ سب کو مبارک ہوں۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، اور وہ 2 اور آدمیوں کو بھی جو بدکار تھے لیے جاتے تھے کہ اس کے ساتھ قتل کیے جائیں۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اسے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو داہنی اور دوسری کو بائیں طرف۔ یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر پورا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کر کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بچائے۔ سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا اور کہا کہ اگر تو یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ اور ایک نوشتہ بھی اس کے اوپر لگایا گیا تھا، یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا کہ کیا تم مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ مگر دوسری نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ یہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے ان سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص رحمت اور برکت ہو، آمین۔ آج کھجوروں کا اتوار ہے۔ آج کے دن آج سے تقریباً 2000 برس پیشتر خداوند یسوع المسیح ایک گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوئے، اور یہ اس قدیم پیشین گوئی کی تکمیل تھی جہاں زکریا نبی اپنی کتاب کے 9ویں باب اور اس کی 9ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح یا نجات دہندہ یا پوری کائنات کے بادشاہ کی آمد کا بیان کرتا ہے۔ بادشاہ اس زمانے میں عام طور پر گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے، لیکن گھوڑے کے ساتھ ایک اور بات بھی منسلک تھی، اور وہ یہ تھی کہ گھوڑے جنگ لڑنے کے لیے ہوتے تھے۔ اس لیے جب بادشاہ گھوڑوں پر سوار ہوتے تھے اور اپنے جرنیلوں کی جلاؤں میں آتے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح گھوڑے پر نہیں بلکہ گدھے کے بچے پر سوار ہیں، اور یہ بھی قدیم زمانے میں بادشاہوں کے لیے جب وہ گدھے کی سواری کرتے تھے بڑا معنی خیز ہوتا تھا۔ جب بادشاہ گھوڑے کی بجائے گدھے پر سوار ہوتے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ امن کا پیغام ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح جب زکریا نبی کی
पेशीन गोई को पूरा करते हुए यरूशलेम में दाखिल हुए तो वो घोड़े की बजाय गधे पर सवार थे। गोया सारी कायनात के लिए वो अमन का पैगाम लेकर इस शहर में दाखिल हो रहे थे, जिसका नाम तो यरूशलेम या अमन की जगह है, लेकिन जब से ये मार्ज़ वजूद में आया आज के दिन तक वहां कभी अमन नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह अमन का पैगाम लेकर इस शहर के दरो दीवार में दाखिल हो रहे हैं। और एक और खास बात जो मसीही कैलेंडर का हिस्सा है, खजूरों के एतवार के दिन जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो इसके साथ ही पैशन वीक या मुकद्दस हफ्ते का आगाज भी हुआ। सिर्फ चंद ही दिनों के बाद खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई, और आखिरी फसा को खाने के बाद उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ कलाम किया, बातें की, और उसके बाद वो ज़बूर नंबर 118 गाते हुए गतसमनी बाग की जानब रुखसत हो गए, जहां ये लिखा है कि वो दुआ करने में मशगूल थे और उनका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गिर रहा था। ये शदीद अज़ियत का निशान है। और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह गिरफ्तार हुए और उनको मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया, और बिल्लाहर उस वक्त और उस सल्तनत के हाकम ने उनको सजाए मौत का परवाना उनके लिए जारी कर दिया कि इस शख्स को मसलूब कर दिया जाए, जो एक भयानक मौत थी, और यीशु को मसलूब कर दिया गया। सो ये इन सारे वाकयात जिनका मैंने बड़े इख्तिसार के साथ जिक्र किया है, उनका आगाज आज के दिन हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए। मेरी दानिस्त में एक बड़ा खूबसूरत तासुर उभरता है। पाम संडे या खजूरों के एतवार के रोज खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया गांव से आ रहे थे, और ये वही गांव है जहां उन्होंने कुछ ही हफ्ते पहले लाजर को जिंदा किया था, जो मरियम और मार्था का इकलौता भाई था। मर गया था, 4 दिन दफन रहा, खुदावंद ने उसको जिंदा किया, और यह खबर जंगल की आग की तरह इर्द गिर्द के सारे इलाकों में फैल गई। सारे लोग यीशु के बारे में बड़े मुतखय्यर थे, यानी वो हैरान रह गए थे। और अब खुदावंद यीशु मसीह इसी गांव बैतनिया से अपने इस पैशन वीक या सलीब के सफर का आगाज करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया गांव से जो बुलंदी पर है नीचे उतरते हैं, और जब वो नीचे उतरते हैं तो गांव से चलते हुए गांव के लोग, फिर इर्द गिर्द के गांव के लोग, दीगर लोग, और फिर यरूशलेम के रहने वाले लोग, जब उन्होंने सुना कि यीशु उनके शहर में दोबारा से आ रहे हैं, वो भी वहां पर जमा हो गए और अपने कपड़े यीशु के आगे बिछाने लगे। अंगूर की टहनियां उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी थी। आज यीशु अपने खास मिशन पर रवाना हो रहे थे। जब उन्होंने उस शाहराह पर जो यरूशलेम की जानब रहनुमाई करती है, उन्होंने अपने कदम रखे, मेरे ख्याल में, मेरी दानिस्त में, उस दिन यीशु ने जिस शाहराह पर अपने कदम रखे, वो शाहराह कोई और नहीं बल्कि हम उसको शाहराए निजात का नाम दे सकते हैं, क्योंकि इस शाहराह के अंजाम पर यीशु की सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठना मुकर्रर कर दिया गया था। सो यीशु उस दिन
यरूशलेम को जाने वाले रास्ते पर मौजूद थे, और आप उसको शाहराए यरूशलेम नहीं कहेंगे, बल्कि मैं और आप जो ईमानदार हैं, जो यीशु पर ईमान रखते हैं, जिनके नजदीक यीशु की सलीबी मौत हमारी निजात का वाहिद रास्ता है, वो मेरे साथ मुत्फिक होंगे कि हम उसको शाहराए यरूशलेम नहीं बल्कि शाहराए निजात कहेंगे। यीशु उस दिन शाहराए निजात पर अपने कदम रख रहे थे, और ये शाहराए निजात किसी और ने नहीं बल्कि इसको ये मानी खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत ने दिए। इसलिए हम इस शाहराए निजात को खुदावंद यीशु मसीह के साथ मंसूब करेंगे कि इसका इफ्तिताह, इस शाहरा का आगाज खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं। जुग्राफियाई दुनिया में अगरचे इस शाहरा का कोई वजूद ना हो, लेकिन रूहानी दुनिया में यह शाहराए नजात आज भी बहुतों के लिए नजात का पैगाम है। यीशु ने खुद कहा था, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। वो रास्ता है, वो शाहराह है नजात की, और उसका आगाज खुदावंद यीशु मसीह ने उस दिन किया। So this road of salvation was established by Jesus himself. यीशु ने खुद उसका आगाज किया है। जो जब खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने के लिए ले गए, इस शाहरा के सफर का इख्तिताम आप जानते हैं कहां पे हुआ? कोहे कलवरी पे, और फिर उस बाग में जहां खुदावंद यीशु मसीह की तदफीन हुई थी। लेकिन बुनियादी तौर पर इस शाहरा का इख्तिताम कोहे कलवरी है। जब यीशु इस पूरे हफ्ते में ये काम करते हुए कोहे कलवरी पर पहुंचे, तो वो अकेले या तन्हा नहीं थे। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ उनका मजाक उड़ाते हुए उनके साथ थी। रोमी सिपाहियों का गिरोह उनके साथ था, जो उसका मजाक कर रहे थे, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज रखा था, जिन्होंने उसके जिस्म पर कोड़े बरसाए थे। और फिर वहां पर वो शख्स भी मौजूद था जो यीशु की जिसने सलीब उठाने में मदद की थी। लेकिन कुछ और ग्रुप भी थे, यीशु अकेला नहीं था। He was not alone. At the end of this road, there were some groups, some people were there around the cross. और आइए हम देखें कि वो कौन थे। कुछ लोग ऐसे थे जो उसका मजाक उड़ा रहे थे, मैंने अर्ज किया, यहूदी भी थे और रोमी भी थे जो उसकी तहकीर कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके मददगार रहे थे, जो उसकी मदद कर रहे थे। और उनमें खुदावंद यीशु मसीह की मां, उसकी खाला, उसका चहीता शागिर्द मरियम मगदलीनी, और भी उसके शागिर्दों में से कुछ लोग उस मंजर को देखने के लिए वहां पर मौजूद थे। सो ये लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन कुछ और लोग भी थे। तहकीर करने वाले रोमी सिपाही यहूदी, यीशु के मददगार उसकी मां मरियम मगदलीनी, उसकी खाला, उसके शागिर्द, ये लोग भी थे। लेकिन इसके अलावा कुछ और लोग भी थे, और वो 2 डाकू थे जिनको यीशु के दाएं और बाएं मसलूब किया गया था। ये इस शाहराए निजात के इख्तिताम पर
کوہ کلوری پر یسوع کے ساتھ موجود تھے اور یہ اس کے دائیں اور بائیں صلیب پر لٹکے ہوئے تھے. میں اسی چھوٹے گروپ کو یعنی خداوند یسوع مسیح کو جو اس شاہراہ کا آغاز کرنے والا، افتتاح کرنے والا، بانی اور اس کو اسٹیبلش کرنے والا ہے، اس کے بارے میں اور ان دوسرے دو ڈاکوؤں کے بارے میں جو یسوع کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے اس شاہراہ نجات کے اختتام پر، میں ان کو بھی آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. اور ہم ان تینوں جو کردار ہیں جو شاہراہ نجات کے اختتام پر صلیب پر موجود ہیں، ان کو آج آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں. ان تینوں نے شاہراہ نجات کے ساتھ کیا کیا، ہم آج اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے. کیا وہ اپنی منزل پر پہنچ پائے اس شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے، یا کہیں راستے میں گم ہو گئے؟ آئیے ہم اس پر غور کریں. 39ویں آیت پہلے شخص کا بیان کرتی ہے. جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 23واں باب اور اس کی 39ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. یہ پہلا ڈاکو ہے. اس کے لیے جو لفظ 39ویں آیت میں درج کیا گیا وہ ہے بدکار. اس کا مطلب ہے برے کام کرنے والا، ایک ایسا شخص جس کی زندگی میں بدی اور برائی موجود ہے اور وہ اپنے انہی برے کاموں کی وجہ سے پکڑا گیا ہے اور یہی اس پر الزام ہے، یہی اس کا جرم ہے اور اس جرم کی سزا کے طور پر اس کو مارا گیا ہے اور اس کو پھر کوہ کلوری پہ لایا گیا ہے تاکہ اس کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کیا جائے، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ آج 3 مجرموں کو سزا دی جا رہی ہے. اس کے ساتھ اگرچہ خداوند یسوع مسیح تو مجرم نہیں، اگرچہ خداوند یسوع مسیح تو بدکار نہیں، اگرچہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں تو کوئی برائی یا گناہ موجود نہیں تھا، لیکن اس کو ان کے درمیان لٹکایا گیا تاکہ دوسروں کو یہ بتایا جا سکے کہ وہ ان میں شامل ہے. یہ پہلا شخص صلیب پر لٹکا ہوا ہے، سخت اذیت میں ہے اور اپنی موت کے بہت قریب ہے یہ شخص، یہ ڈاکو. لیکن اس لمحے نے اذیت میں اضافہ کر دیا ہے. اگرچہ یہ آلریڈی ایک اذیت میں تھا، صلیب پر لٹکا ہوا ہے، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن اس سارے المناک واقعے میں مزید اذیت، تکلیف اور دکھ کا اضافہ ہو جاتا ہے جب وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے. اس نے ساری زندگی خدا کے بغیر زندگی بسر کی تھی، اس نے اپنی ساری زندگی برائی میں گزاری تھی، اس نے اپنی ساری زندگی خدا کے بغیر گزاری تھی. اور المیہ یہ ہے کہ اب جب وہ اپنی موت کے قریب ہے اس وقت بھی وہ ایک اور بھیانک فیصلہ کرتا ہے اور وہ یسوع اور خدا کے بغیر اس دنیا سے کوچ کرنے والا ہے. شاہراہ نجات
یہ شاہراہ جو نجات کی جانب جاتی ہے اس کو وہ رد کر دیتا ہے. ایک ایسی زندگی جو خدا کے بغیر تھی اور ایک ایسی موت جو خدا کے بغیر ہے، یہ ہمیشہ کے لیے، ابدیت کے لیے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہی تھی. خدا کے بغیر ہماری یہ زندگی اور اس کا انجام یعنی موت ہمیں ابدی یا ابدیت تک ہمیں ہلاکت کا اور جہنم کا وارث بناتا ہے. یہ شخص اگرچہ تکلیف میں سے گزر رہا تھا، لیکن اس نے اس کے باوجود یسوع کو تانا دیا. تانا دینے کے لیے جو لفظ یونانی زبان میں درج کیا گیا، اس کا مطلب ہے کسی کے بارے میں برا کہنا، ٹو اسپیک ایول، کسی کے بارے میں برائی کرنا اور اس کے بارے میں کفر بکنا، اس کی ذات کی نفی کرنا. اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو وہ خداوند کی آئیڈینٹی کے بارے میں، یسوع کی شناخت کے بارے میں بھی سوال کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا تو مسیح نہیں؟ اس کا یہ سوال بیان کرتا ہے کہ اس کو یسوع پر کوئی ایمان اس کا نہیں تھا. وہ یسوع کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں شک و شبہات کا شکار تھا. وہ یسوع کی گواہی، اس کے معجزات اور اس کی تعلیم سے بھی واقف نہیں تھا. اور وہ اس کتبے کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے جو یسوع کے سر پہ لگا تھا، اور اس کتبے پر لکھا تھا یہودیوں کا بادشاہ. وہ اس کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور وہ اپنے غصے، اپنی برائی اور اپنے ان برے الفاظ میں مرنے کے لیے تیار ہے. وہ اس نجات کو ٹھکرا دیتا ہے جس کو وہ حاصل کر سکتا تھا، لیکن وہ اس کو رد کر دیتا ہے. وہ صلیب پر لٹکا ہے، موت سے، اس کی موت اس کے سامنے ہے، لیکن وہ کھویا ہوا شخص ہے. وہ اندھیرے میں زندگی گزار رہا ہے. اور یہ شخص آج کی دنیا میں بہت سے لوگوں کی تصویر کو بیان کرتا ہے. یہ شخص بیان کرتا ہے کہ اگرچہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی تحقیر اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے اس ڈاکو نے کی. وہ یسوع پر تانے نہیں دیتے یسوع کو جس طرح سے اس نے تانا دیا. وہ یسوع کے بارے میں کوئی برائی نہیں کرتے جس طرح سے اس شخص نے کی. لیکن وہ ہر روز یسوع کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں اور وہ یسوع کو قبول نہیں کرتے. اور جب وہ اس کو قبول نہیں کرتے، گویا وہ عملی طور پر خدا کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اور وہ یسوع کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رومیو کے نام مقدس پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. چونکہ ساری دنیا، ساری کائنات کے لوگ خدا کے تخت عدالت کے سامنے گنہگار ہیں، سوائے ان کے جنہوں نے اپنے جامے یسوع کے خون میں دھوئے ہیں. ان کے علاوہ ساری دنیا کے لوگ خداوند کے تخت عدالت کے سامنے گنہگار ہیں. اس لیے یہ لوگ جو ہر روز یسوع کا انکار کرتے ہیں، یہ جہنم کی راہ پر ہیں. مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ اس دن خدا نے اس ڈاکو کو ایک راستہ مہیا کیا، ایک سیف وے اس کو دیا.
اس کو ایک شاہراہ جو نجات کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس شاہراہ کا راستہ اس کو دکھایا، لیکن یہ اس راستے پر چل کے بچنے کی بجائے، اپنے گناہوں سے بچنے کی بجائے یہ اس کو رد کر دیتا ہے۔ اس دن قدرت اور طاقت، نجات اور گناہوں سے معافی موجود تھی، لیکن اس نے اس کو رد کر دیا۔ میں آج صبح آپ کے ساتھ یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے بہت سے یسوع کے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم تصور کرتے ہیں that we are walking on the road of salvation with Jesus Christ۔ کیا یہ محض ہمارا وہم ہے، ہمارا تصور ہے، ہمارا خیال ہے، اور عملی طور پر ہم نے اس کا انکار کر رکھا ہے؟ آئیے اس پر غور کریں۔ یہ شاہراہ دستور جس کا افتتاح، جس کا آغاز آج کے دن یعنی کھجوروں کے اتوار کے روز ہوا، میرے اور آپ کے لیے بھی موجود ہے۔ آئیے دوسرے شخص پر غور کریں۔ 40ویں سے 42ویں آیت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آئیے ہم اس دوسرے ڈاکو پر غور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس نے کیا کیا، اور جب اس کو نجات کی پیشکش تھی، جب یسوع کے ساتھ اس شاہراہ نجات کے اس موڑ پر کھڑا تھا جہاں یسوع ساری دنیا کو معاف کرنے کے لیے، ساری دنیا کے لیے اپنی قربانی پیش کر رہے تھے، اس نے کیا کیا؟ اس شخص نے جو بلا شبہ ڈاکو تھا، بدکار تھا، اور وہ بھی اس کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوگا جو پہلے کے لیے استعمال ہوا، یعنی یہ بھی بدکار تھا، ڈاکو تھا، برے کام کرتا تھا، اور اپنے جرائم کی وجہ سے آج وہ صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ لیکن ان دونوں ڈاکوؤں میں فرق ہے۔ انہوں نے ان کا جو انجام ہے، ان کے رویے نے اس میں فرق پیدا کر دیا۔ اگرچہ پہلے یہ دونوں آغاز میں یہ دونوں خداوند یسوع مسیح کی تحقیر کر رہے تھے۔ میرے ساتھ مرکز کا انجیلی بیان اس کا 15واں باب اور اس کی 32ویں آیت کو دیکھیے۔ یہاں پر کچھ اس طرح سے لکھا ہے، اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور آگے لکھا ہے، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے تھے۔ مرکز اپنے انجیلی بیان اس کے 15ویں باب اور اس کی 32ویں آیت میں یہ بیان کرتا ہے کہ آغاز میں یہ دونوں ڈاکو یسوع کو تانے دے رہے تھے اور اس پر لان تان کر رہے تھے، اس کو ملامت کر رہے تھے، اس کو بھی۔ لیکن بعد میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہمیں نظر آتی ہے، اور لوکا اپنے انجیلی بیان کی اس کے 23ویں باب اور اس کی 40ویں آیت سے 42ویں آیت تک اس بڑی تبدیلی کا بیان کرتا ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی اس ڈاکو کے اندر آئی۔ یوں لگتا ہے کہ اس نے
یسوع کے بارے میں سن رکھا تھا. یوں لگتا ہے کہ یہ یسوع کے معجزات سے واقف تھا. یوں لگتا ہے کہ یہ یسوع کی تعلیمات سے بھی واقف تھا, اور ان باتوں نے اس کے دل کو چھوا, اور خدا پاک روح نے اس کی روحانی آنکھوں کو کھول دیا تاکہ وہ جان پائے کہ یسوع کون ہے حقیقت میں. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کون سی ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں جن کی بنا پر یہ ڈاکو تبدیل ہو گیا. پہلے یہ لان تان کر رہا تھا لیکن یہ تبدیل ہو گیا. کون سی ایسی ممکنہ باتیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے اس کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوئی. میں نے چند ایک باتوں کو پر غور کیا. ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا جا رہا تھا تو جب ان ڈاکوؤں کو مصلوب کیا گیا تو یہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے, لیکن جب یسوع کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تو وہ خاموش رہا. یسوع نبی کا صحیفہ اس کا 53 باب اور اس کی 7ویں آیت کو دیکھیے. جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے, اسی طرح وہ خاموش رہا. اس کی تحقیر کی گئی, اس پر ظلم کیے گئے اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے. But he kept quiet. He kept silent. وہ خاموش رہا, اور اس کی اس خاموشی نے اس ڈاکو کے دل کو چیر ڈالا, اور یہ یسوع کے بارے میں مثبت سوچنے پر مجبور ہو گیا. دوسری بات جو میں نے اندازہ کیا کہ ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے, لوکا کا انجیلی بیان اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں ہے. اپنے دشمنوں کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کے رویے کو دیکھ کر اس شخص کے اندر بڑی تبدیلی پیدا ہوئی. یہ ممکن ہے کہ جب اس ڈاکو نے دیکھا کہ یسوع اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے آج تک یہی دیکھا تھا کہ لوگ دشمنوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور انتقام لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں, اپنا پورا زور لگاتے ہیں اپنے دشمنوں سے انتقام لینے کے لیے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ لوکا اپنے انجیلی بیان اس کے 23ویں باب اور اس کی 34ویں آیت میں کہتا ہے, یسوع نے کہا, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. یسوع کا یہ رویہ, یسوع کی اپنے دشمنوں کے لیے معافی کا عام اعلان, اس نے میری دانست میں اس ڈاکو کے دل کو یسوع کی طرف مائل کر دیا, اور اس ذہنی طور پر یہ تبدیل ہو گیا. پھر یسوع کے سر پر ایک نوشتہ بھی لگا تھا جس میں یہ دعویٰ تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. یہ ڈاکو کانکھیوں سے اس نوشتے کو بھی, کتبے کو بھی دیکھتا تھا جو یسوع کی صلیب کے اوپر لگا تھا, جو اس کے دشمنوں نے اس کی صلیب پر آویزاں کیا تھا. اور ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی اس کے دل کو مائل کر دیا ہو کہ یسوع کو بادشاہ کے طور پر قبول کرے. پھر اس نے یسوع کے بارے میں وہ تمام باتیں بھی ممکن ہے سن رکھی ہوں, اس کے معجزات کو سن رکھا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بہت ممکن ہے کہ اس نے ان 3 برسوں میں جب یسوع دنیا میں اپنی خدمت کر رہے تھے, اس سے خود اپنے کانوں سے بھی یسوع کی تعلیمات کو سنا ہو سکتا ہے, اور اس نے بھی اس کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہو. سو یہ بہت سی باتیں مل کر انہوں نے اس ڈاکو کے دل میں یہ خیال پیدا کیا کہ یسوع
کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ مسیحا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ خداوند یسوع مسیح اب اس کی واحد امید ہے جو اس کو بچا سکتا ہے۔ اس لیے وہ صلیب پر لٹکے ہوئے، یسوع کے سامنے جو خود بھی صلیب پر لٹکا تھا، یہ اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ ہم تو اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، ہم تو اپنے گناہوں کی وجہ سے یہاں پر صلیب پر موجود ہیں۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، وہ اپنی ساری ضائع شدہ زندگی کا اقرار کر رہا ہے، وہ اپنے سارے برے کاموں کا ان چند الفاظ میں کہ ہم تو اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، یہ کہہ کر وہ اپنے تمام کاموں کا جو اس نے دنیا میں کیے تھے ان کا اقرار کر رہا ہے۔ سو یہ ایک قدم ہے جو توبہ کی طرف وہ بڑھا رہا تھا۔ وہ اپنے کاموں کا اقرار کرتا ہے، ان کو یسوع کے سامنے ایکنالج کرتا ہے، ان کو کنفیس کرتا ہے اور اس سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ ایک عام رویہ جو ہمارے کلچر میں، ہمارے سماج میں، بلکہ پوری دنیا میں، ہماری پوری دنیا میں پایا جاتا ہے، اور یہ آغاز ہی سے ہے کہ ہم اپنا گناہ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں باغ عدن میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، آدم نے اپنا گناہ ہوا پہ ڈال دیا، ہوا نے اپنا گناہ سانپ پہ ڈال دیا۔ یہ آج تک یہ سٹوری اسی طرح سے چل رہی ہے۔ ہم میں سے بہت سے جب وہ اپنی زندگی میں کچھ بن نہیں پاتے تو وہ سارا الزام اپنے والدین پہ لگا دیتے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں تربیت غلط تھی، کچھ کہتے ہیں جی والدین نے ان کو درست طریقے سے پروان نہیں چڑھایا وغیرہ وغیرہ، اور ہم دوسروں پر بلیم لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بلیم گیم از ویری کامن ان آور ورلڈ۔ کوئی بھی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ ہم دوسروں کو الزام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میں میرے عزیزو آپ کے سامنے ایک خاص بات آج رکھنا چاہتا ہوں۔ جب تک ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک معافی کا تصور بے معنی ہے۔ جب تک ہم اقرار نہیں کریں گے ہم کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکیں گے، نہ ہمارے ذہن نہ ہماری روحیں، ہم کبھی بھی تبدیل نہیں ہو پائیں گے۔ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے اس شخص نے کیا، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو خداوند یسوع مسیح ہمیں نجات دینے پر قادر ہیں۔ اس شخص نے، ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بہت سی باتیں سنی۔ میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن جب وہ جیل میں تھا تو یسوع چونکہ اس دن ایک ایسی خبر تھی یسوع کی گرفتاری جو اس خطے میں پھیل چکی تھی، انہوں نے جیل میں بھی یسوع کے بارے میں بہت سی باتیں سنی اور کہیں ہوں گی، لیکن اب وہ یسوع کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے جہاں پہ وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ سوائے یسوع کے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ مقدس پطرس نے یسوع کے بارے میں یہی بیان دیا تھا۔ اعمال کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 12ویں آیت میں وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نجات کے لیے
जीसस प्लस समथिंग एल्स नहीं है कि यीशु और उसके साथ साथ ये काम भी करें तो हम निजात पा सकते हैं, नहीं। बल्कि अमाल की किताब में जिस तरह से डाकू का रवैया है, वो ये समझ गया कि सिवाय यीशु के उसको कोई बचा नहीं सकता। पतरस अमाल की किताब उसके 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में कहते हैं कि आसमान के तले जमीन के ऊपर कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। हमारी निजात यीशु के बगैर मुमकिन ही नहीं है। सिर्फ यीशु निजात का रास्ता है। वो डाकू इस बात को समझ गया और वो अपने मौजूदा हालत को भूल जाता है और वो ईमान की आंखों से देखता है। वो क्या देखता है कि यीशु मर रहा है। ये उसका ईमान उसको बता रहा था, उसका ईमान उसको ये बता रहा था कि यीशु मर जाएगा लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। ये उसका ईमान उसको बता रहा था। इसीलिए आप उसके लफ्जों पर गौर कीजिए। यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मैं उस डाकू के अल्फाज में से इस बात को अखज कर रहा हूं। उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। आप उसके लफ्जों पर गौर करें। वो खुदा की बादशाही की बात करता है यीशु के साथ। यीशु तो सलीब पर लटका हुआ था, लेकिन ये डाकू उसको कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए। इसका मतलब यह है कि इसकी दिल की आंखें रोशन हो चुकी थी। इसका ईमान उसको बता रहा था कि यीशु मर जाएगा, जी उठेगा, लेकिन अब्दुल्लाबाद बादशाही करेगा। इसलिए वो उसे कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यीशु की बादशाही की बात करता है और आज हम यीशु को बतौर बादशाह मानने के लिए यहां पर आए हैं, इकट्ठे हुए हैं। और जो ही वो यीशु पर ईमान लाता है, वो उसकी जिंदगी के बारे में एक डिक्री, एक हुक्मनामा जारी कर देते हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं इस आयत पे थोड़ी देर के बाद आपके साथ, चंद मिनटों के बाद आपके साथ बात करता हूं। लेकिन आइए हम 43वीं आयत, यही आयत, इस पे भी मैं बात करने वाला हूं। इस पर गौर करें और इसमें से यीशु को देखने की कोशिश करें। जीसस हु एस्टैब्लिश्ड दिस रोड ऑफ साल्वेशन, जिसने इस शाहरा नजात का आगाज किया था, उसके बारे में भी देखें। यीशु यहां पर सलीब पर लटके हुए हैं, सख्त अजियत में हैं, शर्मिंदगी की हालत है, मर रहे हैं और दुनिया के गुनाहों के लिए वो इस सलीब पर हैं। लेकिन इस हालत में भी मोहब्बत और तरस उनके दिल में बराबर भरा है और वो इस हालत में भी उस गरीब मरते हुए डाकू के दिल तक पहुंचते हैं। और उन्होंने, जब उसने यीशु को पुकारा और उसने कहा कि है यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, यीशु ने उसी वक्त ये फैसला किया कि ये रूह बचने के लिए, खुदा की बादशाही में आने के लिए तैयार है। और यीशु ने जब देखा कि वो ईमान के साथ उसको पुकार रहा है, जब यीशु ने ये देखा कि ये डाकू तो एग्जैक्टली वही कुछ कर रहा है जिसके लिए मैं कुर्बान हो रहा हूं,
यीशु सलीब पर गुनहगारों के लिए मर रहे थे और ये डाकू उनका पहला फल है। उस दिन जब यीशु सलीब पर अपनी जान दे रहे थे, जब उन्होंने देखा कि ये तो उसे पुकार रहा है, यीशु जानते थे कि वो तो उसके लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के गुनहगारों के लिए अपनी जान दे रहे थे। वो जानते थे कि ये दर्द नहीं है, दिस इज नॉट पेन, बल्कि ये पेन नहीं, इट्स पेमेंट। ये अदायगी थी मेरे और आपके गुनाहों की जो यीशु वहां पर कर रहे थे। ये महज दर्द नहीं था जिसको यीशु बर्दाश्त कर रहे थे। He was not in pain, he was doing the payment for our sins. हमारे गुनाहों के लिए अदायगी कर रहे थे वहां पर। और उन्होंने उसको कबूल कर लिया, उस डाकू को उन्होंने कबूल कर लिया, उसके ईमान को उन्होंने कबूल कर लिया और उन्होंने उससे यह वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस फारसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ऐसा बाग जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी हो, फिरदौस। लेकिन अंग्रेजी के तर्जुम में और इसका तर्जुमा आसमान किया गया है। You will be in heaven with me right today. तो आज ही मेरे साथ आसमान पर होगा, मेरे साथ तो फिरदौस में होगा। मैं इससे एक बड़ा अहम सबक आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। डाकू मर रहा था, उसको थोड़ी देर में मर जाना था जिस्मानी तौर पर, और यीशु भी थोड़ी ही देर के बाद मरने वाले थे, क्योंकि सलीबी मौत का यही अंजाम था कि वो मर जाते। लेकिन इसके बावजूद यीशु ने उसके साथ वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। तो ये इसके अंदर बहुत जबरदस्त मानी पोशीदा है। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उस डाकू को कहां जाना था? दुनिया की नजर में मरने के बाद उसको कब्र में रखा जाना था। लेकिन मैं आज सुबह आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम में से इस एक बहुत बड़ी हकीकत को बयान करना चाहता हूं। ईमानदारों के लिए, जो यीशु पर ईमान रखते हैं, उनके लिए कब्र की कोई हकीकत नहीं है। जिस तरह से यीशु ने अपनी कब्र पर फतह पाई, इसी तरह से हर ईमानदार के लिए कब्र कोई हकीकत नहीं है, उसका कोई वजूद उस तरह से नहीं है जिस तरह से दुनिया के लोग कब्रों को मानते हैं। यीशु ने उसे ये कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तू कब्र में नहीं होगा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, मेरे साथ रिफाकत में होगा। ईमानदार जब इस दुनिया से कूच करते हैं, फौरी तौर पर, आप मत समझें कि आपके अजीजो कारब आपको कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान में छोड़ के आते हैं। नहीं, ईमानदार अपनी मौत के वक्त फौरन यीशु के पास चले जाते हैं। हालेलुया, यीशु के पास चले जाते हैं। उसने उसे कहा, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हमारे जिस्म से अपना रिश्ता खत्म करती है, हम खुदा की हजूरी में उसके फिरदौस में दाखिल हो जाते हैं। ये बड़ा जबरदस्त बयान है जो सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस मरते हुए डाकू से कहा था। हम खुदावंद के पास चले जाते हैं, खुशी की हालत में चले जाते हैं। और ये आखिरी बात, ये जो सिचुएशन थी उस डाकू की, ये नाउमीदी की कैफियत थी।
वो तो मर रहा था, सलीब पर लटका हुआ था, अपने गुनाहों की सजा पा रहा था। He was completely hopeless, ना उम्मीद। लेकिन यीशु मसीह ना उम्मीदी की हालत में उम्मीद को पैदा करता है, और न सिर्फ उम्मीद को पैदा करता है बल्कि वो उम्मीद को यकीनी बना देता है। और उसने इस डाकू के लिए इस नाउमीदी को उम्मीद में तब्दील किया, और उसकी एक दरखास्त पर जब उसने दिल से खुदावंद को पुकारा, उसने उसके साथ निजात का वादा कर लिया। आज सुबह आप गुनाह के रास्ते पे कहां तक पहुंचे हैं, यीशु को इससे कोई सरोकार नहीं है। वो तो आपको सिर्फ ये कहता है कि आप उसको दिल से पुकारें, वो आपके तमाम गुनाहों को मुआफ करने पर कादिर है, और वो आपकी हालत को नाउमीदी और बेयकीनी की हालत से निकाल कर उम्मीद और यकीन की हालत में तब्दील कर देता है। सो आइए अपने सरों को झुकाएं और यीशु को पुकारें।